کل بھائی صاحب کے ہاں چلیں گے، انہیں بتائیں گے یہ سب کچھ، وہی بات کریں گے سالار سے۔ سعیدہ اماں اس کی بات سعیدہ اماں اس کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھیں، وہ بے حد پریشان تھیں۔ امامہ نے ان کی بات کی تائید کی نہ تردید۔ اب اس کا دل کچھ بھی کہنے کو نہیں چاہ رہا تھا، وہ بس اپنے بیڈ پر کمبل اوڑھے چپ چاپ بیٹھی سعیدہ اماں کی باتیں سنتی رہی۔ اچھا چلو اب سو جاؤ بیٹا، صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا ہوگا۔ سعیدہ اماں کو اچانک خیال آیا۔ بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے نکلتے ہوئے انہوں نے پوچھا، لائٹ آف کر دوں؟ پچھلی رات ایک جھماکے کے ساتھ اسے یاد آئی تھی۔ نہیں رہنے دیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے لیٹ گئی۔ سعیدہ اماں دروازہ بند کر کے چلی گئیں۔ کمرے کی خاموشی نے اسے سالار کے بیڈ روم کی یاد دلائی۔ ہاں اچھا ہے نا میں نہیں ہوں، آرام سے لائٹ آن کر کے تو سو سکتا ہے۔ یہی تو چاہتا تھا وہ پھر سے رنجیدہ ہونے لگی اور تب ہی اس کا سیل فون بجنے لگا۔ امامہ کے خون کی گردش پل بھر کے لیے تیز ہوئی۔ وہ اسے بالآخر کال کر رہا تھا۔ اس نے بے حد خفگی کے عالم میں فون بیڈ پر سائڈ ٹیبل پر پھینک دیا۔ وہ اسے ساتھ لے کر نہیں گیا اور اب اسے اس کی یاد آ رہی تھی۔ اس کی رنجیدگی غصے میں بدل رہی تھی۔ وہ اس طرح کیوں کر رہی تھی؟ رائی کا پہاڑ بنا رہی تھی۔ اس نے جیسے اپنا تجزیہ کیا اور اس تجزیے نے بھی اسے اذیت دی۔ میں زود رنج ہو گئی ہوں یا مجھے جان بوجھ کر بری طرح اگنور کر رہا ہے؟ یہ جتانا چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کے دوست، اس کا آفس، اس کی فیملی، یہ سب اس کے لیے اہم ہیں، بس میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ دوبارہ کال نہیں آئی۔ چند سیکنڈ کے بعد اس کا میسج آیا۔ اسے یقین تھا وہ یقیناً اسے کہے گا کہ وہ اسے مس کر رہا ہے۔ ٹیکسٹ میسج میں اس کے لیے ایک ری لوڈ کارڈ کا نمبر تھا اور اس کے نیچے دو لفظ، گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ۔ پہلے اسے شدید غصہ آیا، پھر بری طرح رونا۔ اسے پہلے بھی زندگی میں سالار سکندر سے برا کوئی نہیں لگا تھا اور آج بھی اس سے برا کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ آمنہ سے بات کروا دو، میں اور طیبہ بھی اس سے بات کر لیں۔ شادی کر لی، اسے گھر بھی لے آؤ۔ اب کسی کام میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے یا نہیں؟ سکندر نے ابتدائی سلام دعا کے ساتھ چھوٹتے ہی اس سے کہا۔ وہ آج اپنے میکے میں ہے، سالار نے کچھ سوچ کر کہا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سعیدہ اماں کے گھر سے واپس آیا تھا۔ تو برخوردار تم بھی اپنے سسرال میں ہی ٹھہرتے، تم منہ اٹھا کر اپنے اپارٹمنٹ کیوں آ گئے؟ سکندر نے اسے ڈانٹا۔ وہ جواباً ہنسا۔ ممی پاس ہی ہیں؟ اس نے موضوع بدلا۔ ہاں کیوں، بات کرنی ہے؟ نہیں فی الحال تو آپ ہی سے بات کرنی ہے، بلکہ کچھ زیادہ سیریس بات کرنی ہے۔ سکندر یک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ سالار سکندر تھا، وہ اگر سیریس کہہ رہا تھا تو بات یقیناً بہت سیریس تھی۔ کیا بات ہے؟ مجھے اصل میں آمنہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا تھا۔ سکندر الجھ گئے۔ وہ آمنہ کے بارے میں انہیں نکاح کے بعد بتا ہی چکا تھا۔ ڈاکٹر سبت علی کی بیٹی، جس کے ساتھ اس نے اپنے کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر ایمرجنسی میں نکاح کیا تھا۔ سکندر عثمان ڈاکٹر سبت علی کو جانتے تھے اور سالار کے توسط سے 2-3 بار ان سے مل بھی چکے تھے۔ وہ ڈاکٹر سبت علی کی بیٹی کی بجائے کسی بھی لڑکی سے اس طرح اچانک ان لوگوں کو مطلع کیے بغیر نکاح کرتا تب بھی انہیں اعتراض نہ ہوتا۔ وہ اور ان کی فیملی کچھ اتنی ہی لبرل تھی، اور سالار تو بہرحال اسپیشل کیس تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ شادی انسانوں کی طرح کرتا۔ یہ تبصرہ طیبہ کا تھا، جو انہوں نے اس کے نکاح کی خبر ملنے پر قدرے خفگی لیکن اطمینان کے ساتھ کیا تھا، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ اسے آمنہ کے بارے میں کچھ بتانا تھا۔ کیا بتانا ہے آمنہ کے بارے میں؟ سالار نے گلا صاف کیا۔ بات کیسے شروع کرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آمنہ اصل میں امامہ ہے۔ تمہید اس نے زندگی میں کبھی نہیں باندھی تھی، پھر اب کیسے باندھتا؟ دوسری طرف یک دم خاموشی چھا گئی۔ سکندر کو لگا انہیں سننے میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے جیسے تصدیق چاہی۔ امامہ کو ڈاکٹر صاحب نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، وہ اتنے سالوں سے انہی کے پاس تھی۔
انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا تھا اس کے تحفظ کے لیے۔ مجھے نکاح کے وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ امامہ ہے، لیکن وہ امامہ ہی ہے۔ آخری جملے کے علاوہ اسے باقی کی تفصیل احمقانہ نہیں لگی۔ سکندر عثمان نے رکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ برابر کے بیڈ پر بیٹھی بیوی کو دیکھا، جو سٹار پلس پر کوئی ٹاک شو دیکھنے میں مصروف تھی، اور یہ اچھا ہی تھا۔ وہ اسی طرح رکتی ہوئی سانس کے ساتھ ننگے پاؤں اپنے بستر سے اتر کر بیڈ روم کا دروازہ کھول کر بے حد عجلت کے عالم میں باہر نکل گئے۔ طیبہ نے کچھ حیرت سے انہیں اس طرح اچانک جاتے دیکھا۔ ایک تو ان باپ بیٹے کا رومانس ہی ختم نہیں ہوتا، اب 2 گھنٹے لگا کر آئیں گے۔ طیبہ نے قدرے خفگی سے سوچا اور دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بالآخر لاؤنج میں سکندر عثمان کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی طیبہ کے ساتھ اپنی آخری اولاد کے سیٹل ہو جانے پر خوشی کا اظہار اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس کا ولیمہ پلان کر رہے تھے، اور انہیں وقتی طور پر یہ بھول گیا تھا کہ وہ آخری اولاد سالار سکندر تھا۔ 2 گھنٹے تک لاؤنج میں اس کے ساتھ طویل گفت و شنید کے بعد وہ جب بالآخر واپس بیڈ روم میں آئے تو طیبہ سو چکی تھی، لیکن سکندر عثمان کی نیند اور اطمینان دونوں رخصت ہو چکے تھے۔